نیریٹو کیسے بنا کہ لوگ اتنا اس لیول پہ آ گئے کہ وہ اپنی فوج کے خلاف کھڑے ہو گئے؟ نیریٹو تو جو ہے ایسٹ پاکستان کا انڈیا نے پارٹیشن کے وقت اور پارٹیشن کے بعد سے بنانا شروع کر دیا تھا۔ مجیب کا کلٹ تھا، ایک آدھ جو عمران خان کا ہے، تو اس کو بھی آپ نیشنل سوورنٹی کے لیے اتنا ہی تھریٹ دیکھ رہے ہیں بینگ ایکسپرٹ، یا یہ کمزور ہے اور وہ زیادہ تھا؟ ٹریٹرز کا انجام آپ نے دیکھا کہ مجیب کے ساتھ کیا ہوا، تو اس کے ساتھ بھی یہ کیا ہوا، اور اندرا گاندھی کے ساتھ بھی کیا ہوا، ٹھیک ہے جی، اور جو ماؤنٹ بیٹن تھا اس کے ساتھ بھی یہ کیا ہوا۔ اس وقت جو 71 میں تھا، شیخ مجیب کا جو کلٹ تھا، جو فالوورز تھے، وہ اتنی اسٹرینتھ کے ساتھ آئے کہ اینڈ پہ ہم نے ملک کھو دیا۔ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو باہر بیٹھا ہے، وہ فریکوینٹلی وہی حالات دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم بالکل 71 کے قریب ہیں اور اب یہ ہو جائے گا، کل یہ ہونے والا ہے۔ یہ جب بنا نا جی انڈو یو ایس اسرائیل نیکسس، بہت بات سنتے ہیں ہم، یہ کب بنا؟ 9/11 کے بعد بنا، بن گیا نا جی۔ ان کے کیا آبجیکٹیوز تھے اگینسٹ پاکستان؟ جب کہ اس نے ہمیں دوست بھی بنا لیا، لائی بھی بنا لیا، آبجیکٹیوز کیا تھے؟ سب سے پہلے ڈی اسٹیبلائز پاکستان، دوسرا ڈی نیوکلرائز پاکستان، تیسرا ڈی اسلامائز پاکستان، اور پھر بالکنائز پاکستان۔ یہ اس کے آبجیکٹیوز تھے۔ 20 سال وار آن ٹیرر لڑی، وہ نہیں اچیو کر سکے۔ پاکستان کے ایسٹس بھی بچے رہے اور پاکستان بھی قائم دائم رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، سی ڈی ایس کا یہ ایک سلسلہ جو تاریخ اور موجودہ حالات کو ریلیٹ کر کے ایک اہم ڈیبیٹ ہے، جس میں ہمارے مہمان بریگیڈیئر آصف ہارون راجہ صاحب ہیں، میرے ساتھ شہزاد اور صالحہ ہیں۔ ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سر، جو آپ نے پہلی ایپیسوڈ میں بڑا بریفلی بتایا کہ 71 میں کیا ہوا، جنگ کے دوران کیا ہوا، لیکن سر وہ نیریٹو کیسے بنا کہ لوگ اتنا اس لیول پہ آ گئے کہ وہ اپنی فوج کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد جو حالات بنے؟ تو اس نیریٹو کے اوپر تھوڑی سی آپ 71 کی بھی بات کریں، اور کیا آج آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا نیریٹو ایگزسٹ کرتا ہے جس کو ہم 71 کے اسپیکٹ میں اگر دیکھیں تو ہمیں وہ ایک تھریٹ نظر آئے؟ نیریٹو تو جو ہے ایسٹ پاکستان کا انڈیا نے پارٹیشن کے وقت اور پارٹیشن کے بعد سے بنانا شروع کر دیا تھا، اور وہ ایک بڑی پینفل اور دلچسپ ہسٹری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان کی جون 3 1947 میں پارٹیشن پلان بنا تو اس میں بنگال ایک تھا، پنجاب ایک تھا، لیکن اس کے بعد پھر جو وہاں ایک گٹھ جوڑ ہوا وہ کس کا تھا؟ ماؤنٹ بیٹن کا، ریڈ کلف کا، نہرو، گاندھی، پٹیل، ان سب نے مل جل کے یہ پلان کیا کہ ہم نے کسی صورت میں انڈیا کو ڈیوائیڈ نہیں ہونے دینا، اور اس کے لیے پھر انہوں نے یک کے بعد دیگرے کانسپریسی کی تاکہ قائد اعظم محمد علی جناح کو فرسٹریٹ کیا جائے اور وہ باز آ جائے کہ جی ہم نے الگ جو ہے نا پاکستان یہ بنانا ہے، جبکہ اس طرف مسلم لیگ لیڈ بائی قائد اعظم نے 1940 کی ریزولوشن سے طے کر لیا تھا کہ اب ہم ایک جگہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہم اور وہ بہت مختلف قسم کے لوگ ہیں، وہ ایک ڈومیننٹ میجورٹی ہے، وہ ہمیں سیکنڈ ریٹڈ سٹیزن سمجھتی ہے، اور وہ کبھی بھی ہمیں ایکول رائٹس جو ہم نے کنسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں مانگے ہیں وہ بھی انہوں نے ہمیں نہیں دیے، تو ہم ان کے ساتھ پھر یہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو اس کے سلسلے میں جو خواب جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا اباؤٹ دی فیوچر پاکستان، وہ ایک ہیزی تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ وہ ایسے علاقے نام بھی لیے، اس میں بنگال شامل نہیں تھا، ان کی جو الہ آباد ایڈریس 1938 میں جو انہوں نے یہ دیا تھا۔ تو وہ یہ اس پس منظر میں جب یہ بات آ گئی کہ جی ابھی کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ پارٹیشن کرنا ہے، تو انہوں نے پھر آخری بار جو یہ کھیلا کہ انہوں نے پنجاب کو ڈیوائیڈ کر دیا، ایسٹ پنجاب ادھر اور ویسٹ پنجاب ادھر، اس طریقے سے انہوں نے بنگال کو بھی ویسٹ بنگال اور ایسٹ بنگال میں ڈیوائیڈ کر دیا۔
اور اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ گرداسپور جو کہ مسلم میجورٹی تھا اور زرہ تحصیل وغیرہ وہ بھی انڈیا کو دیے، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ انڈیا کی کشمیر کے ساتھ جغرافک کنٹینیوٹی نہیں تھی، اس کی وجہ سے اس کی جغرافک کنٹینیوٹی بنی، اور جس کی وجہ سے انہوں نے پھر اس کو بھی پوئزم کیا۔ اور ساتھ میں بھی یہ ایک اور بات بھی یہ بات چلوں کہ نہ یہ کہ یہ زخم دیے پاکستان کو، اور اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ موتھ ایٹن پاکستان، جو 565 پرنسلی اسٹیٹس تھیں، جو انڈیپینڈنٹ پرنسز جو برٹش نے بنائے تھے، اس میں بہت سے ایسے تھے جیسے کہ جوناگڑھ ہے، حیدرآباد ہے، منابدار ہے، کشمیر تو خیر ہے ہی ہے تھا، اس کے علاوہ بھی چند ایک ایسے تھے جو کہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے تھے۔ حیدرآباد تو خیر تھا ہی جی، بالکل۔ تو اور جیسلمیر بھی جو ہے وہ بھی اس طرف تھا، گوپال جو تھا وہ بھی اس طرف جو ہے نا یہ راغب تھا، لیکن انڈیا نے فورسبلی تمام کی تمام جو پرنسلی اسٹیٹس ہیں وہ فورسبلی جو ہے نا گبل اپ اس نے کر لی اور اپنے انڈیا کا حصہ یہ بنا لیا۔ اب آ گئی بات ہماری بنگال کی، جو کہ ہمیں اس سبجیکٹ کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے۔ اس وقت جو ہے نا پاکستان کے بننے میں بنگال نے سب سے لیڈنگ کردار ادا کیا تھا، اور سہروردی جو ہے وہ اس وقت کی وہاں پر جو ہے نا بگیسٹ لیڈر تھے، اور وہ وہاں پر مسلم لیگ کی گورنمنٹ بھی وہاں پر یہ فارم ہوئی، سب سے زیادہ ووٹ وہاں پر یہ ملے، اور انہوں نے پھر جو ہے نا سب سے بڑھ چڑھ کے پاکستان موومنٹ میں یہ حصہ لیا۔ اور کیا وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تمام انڈین مسلمز میں سب سے زیادہ جو پسے ہوئے لوگ تھے وہ بنگال کے تھے۔ ان کی جو پرسیکیوشن ہے وہ 1757 بیٹل آف پلاسی سے شروع ہوئی، جس میں کہ ایک طرف سراج الدولہ کی فورسز تھیں اور دوسری طرف لارڈ کلائیو کی تھیں۔ سراج الدولہ بہت طاقتور رولر تھا، اور وہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا۔ وہ ہارا کیوں؟ میر جعفر کی وجہ سے، وہ بھی مسلمان، تو وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ کے جو جرمز ہیں وہ بنگال میں وہیں سے یہ نظر آ گئے۔ اس کا بعد بیٹا اس کو میر قاسم ہے، اس نے بھی وہی یہ کام کیا، مرات لینے کے لیے اور پاور لینے کے لیے اس نے یہ اتنی بڑی گیم کھیلی کہ اس کو یہ انہوں نے سراج الدولہ کو مروا دیا، اور یہ پہلی انہوں نے جو قبضہ کیا برٹش نے وہ بنگال کو کیا۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے بنگال کو کیوں چوز کیا جبکہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی؟ فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی بہت پاورفل تھی، انہوں نے ساؤتھ میں کام شروع کیا، میسور وغیرہ میں۔ یہ جو تھا بنگال انڈر دی مسلم رول ریچسٹ پروونس آف انڈیا تھا، کلچرلی، ایجوکیشنلی، اکنامکلی۔ جو مغل آرمی تھی وہ اپنی چلتی ہی ان کے ریونیوز کے اوپر تھی، اتنا یہ امیر تھا۔ تو 1757 کے بعد 50 سال کے عرصے میں انہوں نے وہاں کے جو نوبل فیملی تھی اور جو بڑے بڑے یہ لوگ تھے ان کو سرونٹس بنا دیا، ماشکی اور اس قسم کی چیز فلانا ختم کر دیا، پیس دیا، اور جو سرونٹس تھے ہندوز ان کو انہوں نے مرواڑی اور لینڈ لارڈ وہ بنا دیا، ایجوکیشنلی بھی ان کو پیچھے کر دیا۔ اس وجہ سے یہ جب پاکستان بنا تو یہ جو تھا بنگال، ایسٹ بنگال، اٹ واز دی موسٹ امپاورشڈ پروونس آف یونائٹڈ انڈیا اینڈ آف پاکستان۔ اور اس کے اوپر جو ہے نا جلدی پہ تیل یہ ہوا کہ کلکتہ لے لیا۔ اس پہ پھر جو ہے یہ سہروردی نے آئیڈیا دیا کہ میں اس بنگال کو تقسیم نہیں کرنا چاہتا، اس کے فیور میں نہیں ہوں، میں سونار بنگلہ یونائٹڈ بنگال چاہتا ہوں۔ چندرا بوس نے بھی اس کو سپورٹ کیا، عبدالحاشم نے بھی اس کو یہ سپورٹ کیا، یہاں تک کہ قائد اعظم نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح ان کے لیے بہتری ہے اور ٹھیک ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور ویسے بھی کلکتہ تو ان کا دل ہے، تو یہ تو وہی بات ہے کہ ایک انسان کے اندر سے دل نکال دیا جائے اور اس آدمی کو کہیں کہ آپ زندہ رہیں اور اس کو چلائیں، تو وہ تو ایک سلم اور ہنٹرلینڈ بن چکا ہوا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، اس کو اکٹھا رہنا چاہیے۔ تو یہ اس کی ایک تاریخی
پس منظر ہے جس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ ایک ڈپرائیوڈ پروونس تھا، محروم تھا ہر لحاظ سے، انٹرلینڈ یہ تھا. تو پاکستان بھی پھر ان کے لیے ایک طرح سے ایک امید تھی کہ اب جب ہم اور وہ یہ اس چونکہ وہ سب سے زیادہ پسے ہوئے تھے تو انہوں نے سب سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. جو مسلم لیگ کی بنیاد جو بنی وہ ڈھاکہ سے شروع ہوئی، وہاں سے یہ ہوئی. پھر 1940 میں فضل الحق نے جو ہے نا، انہوں نے جو ہے نا وہ بڑی زبردست ولولہ انداز میں جو ہے ایک اسپیچ دی ان فیور آف پاکستان اینڈ آل دیٹ، اور وہاں سے پھر پاکستان بننا شروع ہوا، اور وہ پھر سفر رکا نہیں، اور تمام آبسٹیکل کے باوجود پاکستان یہ بن گیا. اب جب یہ بات آئی، جب اس نے سونار بنگلہ کی بھی بات ہو گئی اور قائد اعظم بھی یہ مان گئے، تو پھر نہرو اور گاندھی، خاص کر نہرو نے کہا کہ نو، ہم، اور اس کو یاد رہے کہ اسی بنگال کو 1905 میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اور اس وقت کیوں کیا تھا کہ یہ یونائٹڈ جب تھے تو مسلمز کی 6% زیادہ میجارٹی تھی. ویسٹ بنگال میں ہندو ڈومیننٹ تھے، ادھر تو پری ڈومیننٹ جو ہے نا مسلم تھے، اس لیے ان کو یہ تقسیم. اب پھر انہوں نے کہا کہ اس کو یہ ہم یہ تقسیم کر دیں گے، اور کلکتہ بھی ہم یہ لیں گے. اور کہا کہ جی ہمارا یہ پلان ہے آئندہ کا کہ ادھر سے ہی ہم نے اپنے جو ٹو نیشن تھیوری ہے اس کو اگر ڈیفیٹ کرنا ہے تو ہم نے ایسٹ پاکستان کے ذریعے کرنا ہے. اور کیوں کرنا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایسٹ پاکستان جو تھا اس کی لوکیشن کیا تھی. 1000 میل دور تھا ہم سے، بیچ میں کوئی لینڈ لنک نہیں تھا، ہوسٹائل ٹیریٹری تھی سمندر کی، بیچ میں انڈیا سارا آ جاتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اور وہاں کے جو بنگالی تھے ان کا ڈریس، ان کا ایٹنگ ہیبٹس، کلچر، لینگویج، ہر چیز جو ہے نا یہاں کے ویسٹ پاکستانی کسی پروونس کو لے لیں اس سے مختلف تھا. سر اس میں دو تین کنفیوژنس ہیں. جی، ایک تو فیک نیوز آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے، تو یہ ابھی سے شروع ہوئی اسی دور میں یا شاید 71 میں بھی ایگزسٹ کرتی تھی، جو ادھر تم اور ادھر ہم جو ہے یہ والی سلوگن چل رہی تھی، اس میں کتنی ریالٹی ہے. دوسری بات یہ کہ جو الیکشنز کے بعد شیخ مجیب صاحب کی میجورٹی سیٹس جو تھی وہ وہاں سے تھی، تو اس کے بعد یہ بات ہو رہی ہے کہ ویسٹ پاکستان میں انہوں نے کبھی وزٹ نہیں کیا الیکشنز کے بعد. تو اس میں کتنی سچائی ہے، کیونکہ موسٹلی ان کا رجحان وہاں پہ تھا، وہاں پہ انگیج رہے. اور تیسری بات ہے کہ اگر لوگوں کی بات کی جائے، کہتے ہیں کہ لوگوں کی یہ ڈپریویشنز تھی، یہ تھی، تو پھر اس کی کتنی ریالٹی ہے سر کہ جو الیکشنز کے بعد پرائم منسٹر بھٹو نے فرسٹ وزٹ کیا، جس طریقے سے لوگوں نے ان کو ویلکم کیا یہاں پہ، ایون جو انڈین ایمبیسڈر تھے بنگلہ دیش کے اندر انہوں نے لکھا اس کے اوپر کہ مطلب میں حیران تھا جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے فلیگز اٹھا کے ان کو ویلکم کیا. تو پھر اس میں کتنی سچائی ہے، حقیقت ہے، اور کس طرح سے انڈیا اس کو پورٹرے کرتا ہے؟ گڈ، بالکل بالکل صحیح باتیں آپ کی. پہلے آپ نے یہ بات کی کہ یہ جو فیک نیوز اور جھوٹ اور یہ پروپیگنڈا، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہسٹری سے جڑی ہوئی ہے. ابھی یہ جو منگولز جو ہیں انہوں نے جو بغداد کو جو رینسیک کیا 13th سینچری میں 1258 میں، تو اس کے بعد یہ جو ہلاکو خان اور چنگیز خان یہ کیا کرتے تھے، یہ پیرامڈز کیوں بناتے تھے اسکلز کی؟ ٹو کریٹ ٹیرر انٹو دی ہارٹس آف دی اینیمیز، ان کو ڈرانے، خوف کرنے کی، خوف تھا. تو یہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر تھی. میں نے تو ایک آپ کو مثال دی. جہاں تک یہ جھوٹ اور فیک نیوز ہیں، اس کے سب سے زیادہ ہماری ہسٹری میں 3 لوگ گزرے ہیں. ایک ہے جو چندرا گپتا کے دور میں جو ہے چنکیا، وہ تھا اس کا منسٹر، جس کا جو ساری فلسفی یہی تھی کہ میں کس طریقے سے جو ہے نا اپنے دشمنوں کو مات دوں، مس گیونگس پھیلاؤں اور جھوٹ پھیلاؤں اور ورغلاؤں، اور ان کے دوستوں کے جو دشمن ہیں ان کو دوست بناؤں اور ان کے دوستوں کو اپنی طرف سے کروں. یہ اس کی تھی. اور وہ جو چنکیا کی جو فلسفی ہے وہ اس وقت اور آج کے لیڈر بھی ہیں اس کو ایک اپنے بھگوت گیتا سے بھی زیادہ وہ جو ہے وہ یہ مانتے ہیں اور اس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں.
پھر ایک میکیویلی گزرا، وہ بھی اسی طرح کے ٹیکٹکس جو ہے وہ استعمال کرتا تھا. اور پھر سب سے بڑا جو فیک نیوز والا جو ماسٹر کہلاتا ہے وہ گویبلس تھا، جو کہ جرمنی میں نازی رجیم کے دور میں یہ گزرا، جس نے یہ کہا کہ جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ، اتنی دفعہ بولو کہ وہ جھوٹ سچ لگے. تو یہی آج کل ہو رہا ہے، اسی طرح کی ہو رہی. تو یہ نئی بات نہیں ہے. اب میں نے جو یہ بات کی تھی نا کہ جب انڈیا، نہرو نے کہا کہ میرے عزائم ایسٹ پاکستان کے لیے کچھ اور ہیں، تو اس نے کیا ٹول استعمال کیا تھا؟ اس نے سبورژن کا ہی ٹول استعمال کیا تھا کہ میں نے کس طریقے سے ان کے ذہنوں کو پراگندہ کرنا ہے. اب وہ دیکھیں نا کہ اصولاً یہ جو جب یہ بات ہو رہی تھی نا کہ یونائٹڈ بنگال اور فلانا دس اینڈ دیٹ، جو ایسٹ بنگال کے جو مسلم تھے وہ سب سے زیادہ آگے تھے کہ نہیں، ہٹاؤ ان کو، ویسٹ بنگال کو ہمیں آزادی دو، کسی طریقے سے جان چھڑاؤ ان سے، جو یہ ویشیوں سے جو ہے نا. انگریز تو چلا گیا لیکن یہ ہندو جو ہیں انہوں نے تو ہمیں عمر بھر کے لیے گرری بنا دیا ہے. یہ مرواڑیز وغیرہ جو ہے، یہ جو کانسیپٹ آف سود وغیرہ ہے، انہوں نے ایسا انٹروڈیوس کیا ہوا تھا کہ وہ اب زندگی بھر قرض اتارتے رہتے، وہ ختم نہیں ہوتا تھا. جیسے IMF ہے اور یہ ورلڈ بینک کرتی ہے، وہ یہ کام وہ یہ کرتے تھے، یا جوز یہ کرتے ہیں. ٹھیک آگے. اچھا، اس کا پلان کیا تھا؟ اس ایک بہت بڑا ایک سبورژن پلان ایٹ دی ویری آؤٹ سیٹ بنایا گیا. اور کیوں بنایا؟ ایسٹ پاکستان کیوں انہوں نے سلیکٹ کیا ایز دی فرسٹ آبجیکٹو؟ یہی میں نے ایک تو بتایا نا کہ 1000 میل دور اور ڈریس فلانا اور ویسٹ بنگال کا کلچر، تینوں طرف سے انڈیا نے سراؤنڈ کیا ہوا تھا، چوتھی طرف سمندر تھا، کوئی راستہ نہیں تھا. تو یہ ان کے لیے بہت آسان تھا کہ جی ہم اس کو کریں. پھر 13% وہاں جو ہندوز تھے، بنگالیز، وہ وہاں پر تھے جو کہ بہت امیر یہ برٹش دور میں وہ بہت امیر ہو گئے. ساری لینڈ ان کے پاس تھی، ایجوکیشن ان کے پاس تھی، جو بڑی بڑی پراپرٹی وغیرہ جو ہے نا یہ ان کے پاس تھی. اور جو وہاں کے جو بنگالی غریب جو تھے بالکل وہ ان سے ہی مانگتے ہوتے تھے لونز اور اپنا کام چلاتے تھے. ان کے ساتھ ان کی بڑی دوستی تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے نہیں کرنا مائگریشن میں ادھر سے تو ادھر چلے گئے اور ادھر سے ادھر آ گئے. ان کو کہا آپ رک جائیں، آپ سے ہم نے کام لینا ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ 90% اسکول کے ٹیچر، لیکچررز اور پروفیسرز ہندو بنگالی تھے. ان کو یہ ٹاسک کہ یوتھ کو پکڑو اور ان کے ذہنوں کو بالکل اپنے قابو میں لے آؤ، اور لو انڈیا اینڈ ہیٹ پاکستان کی تھیم شروع کرو، ان کے ذہنوں میں ڈالنا شروع کر دو. تو آج کے ٹائم کے ساتھ کمپیریزن آپ کو لگتا ہے کہ جو آج کا سچویشن ہے اس میں بھی کوئی فارن ایلیمنٹس انوالو ہے؟ کیونکہ انڈیا نے تو کوشش کی، کنونشنلی پاکستان کو ڈیفیٹ نہیں کر سکے، تو ابھی پھر انہوں نے کہا کہ جو EU کی ڈسنفولیبس کی رپورٹس آئی اس طرح سے جو ہے وہ ہائبرڈ وار کر رہے تھے پاکستان کے خلاف. تو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسے لوگ ہیں پاکستان کے لیڈرشپ میں، اسٹیک ہولڈرز میں، پولیٹیکل اس میں، جو فارن ایلیمنٹس کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں؟ ہماری جو 2/3 آبادی ہے پاکستان کی، یوتھ 64% پاپولیشن ہے، ان کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یوتھ ہی بیک بون ہے کسی بھی نیشن کا. ان کو اگر ہم انسٹیٹیوشن کے خلاف کریں گے، ان کے ذہنوں میں کنفیوژن پیدا کریں گے، تو پاکستان ٹوٹ سکتا ہے، کیونکہ کنونشنلی انہوں نے کر نہیں سکے. تو دیکھیں نا کہ ابھی انہوں نے 71 میں تو کامیابی حاصل کر لی. 80% جو جنگ تھی انہوں نے سائیکولوجیکل وارفیئر کی وجہ سے جیتی. پوری بنگالی نیشن کو انہوں نے اس طریقے سے ورغلا دیا کہ انہوں نے وہ نام لیتے تھے ویسٹ پاکستان، پنجاب فوج، تو وہ کہتے تھے کہ بس ان سے بڑا دشمن کوئی ہے نہیں. اور وہ جو جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم و ستم کیے ہوئے تھے وہ ان کے دوست بن گئے. یہ ان کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی. اب اس کی کامیابی کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھا؟ اس کی کامیابی ایک تو میں نے بتایا نا کہ 90% ان کے ٹیچرز وغیرہ یہ وہ تھے. اب آپ آ جاتے ہیں کہ جو جتنے وہاں پر ٹیکسٹ بکس تھے اسکولوں کے، کالجوں کے، یونیورسٹیز کے، جو نیوز پیپرز تھے، پیریوڈیکلز تھے، جو مٹیریل تھا پرنٹنگ، وہ سب کلکتہ میں ایک پرنٹنگ پریس تھی ٹوٹل، جو کہ ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا، اور وہ بنگالی میں ٹائپ کرتے تھے. ہم تو بنگالی جانتے نہیں تھے.
اس میں کیا لکھتے تھے مثلاً رام اچھا لڑکا احمد برا لڑکا. یہ نرسری پرائمری کلاس میں میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے. اس طریقے سے ان کے ذہنوں میں چھوٹے بچوں سے لے کے یونیورسٹی لیول تک جو ہے یہ ان کو پڑھایا جانا شروع لگ کرا. اب یہ ٹیچرز وغیرہ پارٹیشن کے بعد تو نہیں ہے, یہ تو بہت پہلے سے ان کے ساتھ تھے, ان کی وہ عزت اور احترام یہ کرتے تھے. وہ ان کو پھر یہ بتاتے تھے کہ ان سے جان چھڑاؤ, ان سے جان چھڑاؤ گے تو آپ ترقی کرو گے, ورنہ آپ جو ہے نا آپ تو ایک کالونی ہو, خریدی ہوئی ہو, آپ کے پیسے پہ جو ہے نا ویسٹ پاکستان جو ہے پل رہا ہے اور پروسپر کر رہا ہے, اور آپ تو جو ہے نا بالکل اسی طرح غلام ہی رہو گے. اور وہ ہی یہ کرتے رہے. پھر یہ ہے کہ انہوں نے صرف یہ نہیں کہ اسٹوڈنٹس اور یوتھ بھی ان کو یہ وین گارڈ میں رہے. اس میں ڈھاکہ یونیورسٹی جو ہے یہ ایک ان کی سب سے ایک سینٹر آف گریوٹی یہ بنی, جہاں پر EPCL ایسٹ پاکستان اسٹوڈنٹ لیگ وہ یہ بنائی گئی, جس کے بعد میں یہ جو مجیب الرحمان ہے وہ اس کا پھر یہ لیڈر بنا. لینگویج رائٹس شروع ہوئے فلانا, پھر اس ورتے ہوئے پھر اس نے 1964 میں عوامی لیگ کی لیڈرشپ اس نے سہروردی کے مرنے کے بعد یہ مری. تو یہ چیزیں تو وہاں پر وہ چلیں. تو جہاں تک آپ کا یہ تعلق ہے کہ یہ سبورجن اور پروپیگنڈا وار, یہ آپ دیکھیں فرسٹ جنریشن وار, سیکنڈ جنریشن, تھرڈ, اب ہم ففتھ جنریشن وار میں ہیں. یہ ففتھ جنریشن از کالڈ ہائبرڈ وار. تو ہائبرڈ وار ایک وہ ہے وہی چیز بیسکلی بنیادی طور پہ وہی ہے. اس میں ہی وہ مختلف قسم کا فیول جو ہے نا ہائبرڈ کر کے وہ ڈال کے اس کو کائنیٹک اور نان کائنیٹک انرجیز کو مکس کر کے اس کو اتنا زیادہ جو ہے نا انہوں نے پوٹنٹ بنا دیا ہے کہ ایک انویزیبل اینیمی ہے جو کہ آپ کے ذہنوں کو جو ہے نا وہ قابو کر لیتا ہے. اس میں یہ پھر آپ کے جو ہے نا مائنڈ کلوننگ اور کلٹش کلچر جو ہے یہ چلتا ہے. یہ کلٹش کلچر یہ تو ایک آیا ہے, ہم نے پہلے بھی دیکھا, مجیب کا بھی تو کلٹ تھا, بھٹو کا بھی تو ایک کلٹ تھا, آج تک بھٹو زندہ ہے. الطاف کا بھی ایک کلٹ تھا, آپ یہ دیکھیں کہ اس کا کتنا اثر 2016 تک رہا. اور اب جو ہے اس وقت جو ہے عمران خان کا کلٹ ہے وہ اب جاری و ساری ہے. اس سے پہلے جو ہے جنرل مشرف نے جو ایک میڈیا چینل تھا آپ کا PTV, پھر ایک ARY بن گیا. 2 سال کے اندر کیا ہمارے پاس قارون کا خزانہ نکلا تھا کہ 100 چینل بن گئے؟ کیسے بنے؟ It was all because of the American Western funds and the Indian funds. انہوں نے ایک بنایا کہ ہمیں پہلے ایک پلیٹ فارم بنانا ہے, اس کے ذریعے ہم نے سوسائٹی کو لبرلائز کرنا ہے, اور پھر ہم نے مقاصد استعمال کرنے ہیں, اور اس میں وہ پھر آڈینسز چن لیتے ہیں کہ جی یہ آڈینس ہے, اس کے اوپر ہم نے یہ تھیم استعمال کرنی ہے, یہ آڈینس ہے, اس کے لیے ہم نے یہ تھیم کرنی ہے. اس تھیم کے لیے ہمارا میڈیا حاضر تھا ہمیشہ. ان کے لیے یہ نہیں کہ سارا میڈیا تھا, لیکن سیگمنٹ سے, اور جو سیگمنٹ ان کے تھے ان کو سب سے انہوں نے مالدار کر دیا. اور وہ دے اسٹارٹڈ رولنگ ان ویلتھ. ابھی 60 لاکھ تنخواہ ایک اینکر جو ہے نا اس وقت وہ یہ لیتا تھا, تو انہوں نے ان کا کام کیا, کام آسان کیا. تو یہ ایک پھر نیکسس بن گیا. میں تو پہلے انڈیا کی بات کی, اب اس وقت جو ہے کیا نیکسس ہے. ایک تو ویسے ہے نیکسس اگینسٹ پاکستان, ایک میڈیا کا نیکسس ہے. اس میں انڈیا ہے, اسرائیل ہے, امریکہ ہے اور ویسٹرن ورلڈ ہے. ان تمام کا ایک ہے. یہ جو ڈس انفارمیشن لیب کیسے کامیاب ہوئی کہ 2005 میں نکلی اور 2020-21 میں جا کے پتہ چلی, پتہ ہی نہیں تھا ہمیں. اپنا انہوں نے ایک نیریٹو بنایا. ہم نے جو سب سے زیادہ وار آن ٹیررزم میں سفر کیا, 80,000 سے زیادہ ہمارے شہید ہوئے اور زخمی تو لاتعداد تھے انسانا, اور آج آ کے نیٹ ریزلٹ کیا دیتے ہیں کہ ہم ہیں نرسری آف ٹیررزم, ہم ہیں ٹیررسٹ اور کراس بارڈر ٹیررزم کے ایبیٹرز. وہ وکٹم ہے انڈیا اور افغانستان. یہ نیریٹو بنا دیا ڈس انفارمیشن لیب کی وجہ سے, ہمارے پاس تو نہیں تھا. تو کیا آپ کا مطلب ہے کہ وہ ڈس انفارمیشن لیب ختم ہو گئی ہے؟ وہ ابھی بھی جاری و ساری ہے, وہ کسی اور فارم میں کام کر رہی ہے, وہی کام چلا رہی ہے. تو یہ جو ہے ایک یلغار جو ہے یہ ایک ایکسٹرنل فزیکل تھریٹ سے بہت زیادہ ہے, بہت بڑی ہے, جو کہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کے بس کی بات نہیں ہے, اور خاص کر فوج کے بس کی بات نہیں ہے. فوج تو ہے بیٹل گراؤنڈ میں جاتا ہے, وہ اپنا کام یہ کرتا ہے, لیکن جب تک ایک پوری قوم متحرک نہیں ہوتی اور اس کو سمجھ نہیں آتی
غلط اور صحیح میں تمیز کی پہچان آ جاتی ہے کہ یہ غلط ہے صحیح ہے. مجھے وقت یاد ہے کہ جب ہم صرف انڈیا کا ذکر کرتے تھے کہ ان کے 10 اور ہمارے 1، وہ اس طرح کی بات، وہ ایک جذبہ تھا. اب تو ہم ان کو گلوریفائی کرتے ہیں، انڈیا کو ہم گلوریفائی کرتے ہیں، بنگلہ دیش کو. یہ بھی میں نے کل ایک تھوڑی سی بات اس پہ بنگلہ دیش پہ لکھی کہ کیوں ہم گلوریفائی کرتے ہیں اور کیا مقاصد ہے. یہ ہے ویسٹڈ سیلفش انٹرسٹ، جس کی بنیاد پر ہم اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں. یہ سارا مسئلہ ہے کہ ہم بہت جلدی بک جاتے ہیں، چیپلی ہم بک جاتے ہیں، اپنے نیشنل انٹرسٹ کا ہم خیال نہیں کرتے ہیں. ہمارے بڑوں کا بھی یہ قصور ہے. تو پھر اگر بڑوں کا قصور ہے تو پھر یہ بیچارے جو یوتھ ہے وہ تو ایک دے آر ان امپریشنبل ایج. ان کو تو ادھر ہانکو گے تو آپ ادھر چل پڑیں گے، ادھر ہانکو گے تو ادھر چلے جائیں گے. اٹ از آل how you direct them, how you train them, how you educate them. اور بیسٹ ایجوکیشن آف دی یوتھ اور چلڈرن کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا گھر، اس کی ماں اور باپ، پھر اس کا مدرسہ یا اسکول، اور پھر یہ ہے کہ اوپر سے انسٹیٹیوشن. یہ چیزیں آپ کی نہیں ہیں تو پھر تو بیرا ہے. پھر باہر والے آتے ہیں اور وہ پھر اپنی مرضی کے ان کو تھیمز دیتے ہیں، ان کو ورگا لاتے ہیں اور بڑے آسانی سے. اور جب آپ کے اندر ہر کون سا ملک ہے، اور خاص کر تھرڈ ورلڈ کا جس میں کمزوریاں نہ ہوں، اندر کی ولنریبلٹیز نہ ہوں، انڈیا میں ہم سے 10 گنا زیادہ ولنریبلٹیز ہیں. اگر ہماری یہ 2-3 انسرجنسیز ہیں تو وہاں تو 37 انسرجنسیز ہیں، 18 سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں. تو کیوں ہیں؟ آج سے نہیں ہے، 47 سے چل رہی ہیں. تو ولنریبلٹیز ان کی بھی ہیں، لیکن ان کو کوئی ایکسپلائٹ نہیں کرتا باہر سے آ کے. یہاں ایکسپلائٹ کرتے ہیں ہم چھوٹی سی چیز کو، جو ہم میکنگ اے ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول، وہ ہم یہ کر دیتے ہیں. جو ہماری اچھائیاں ہیں اس کو ہم انڈرمائن کرتے ہیں، جو برائیاں ہیں اس کو ہم ایکسپلائٹ کرتے ہیں. یہ ایک لب لباب ہے آج کل کی سبورسو وارفیئر کا. لیکن سر ایک اس میں سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو ایک مجیب کا کلٹ تھا، ایک آج جو عمران خان کا ہے، تو اس کو بھی آپ نیشنل ساورنٹی کے لیے اتنا ہی تھریٹ دیکھ رہے ہیں بینگ ایکسپرٹ، یا یہ کمزور ہے اور وہ زیادہ تھا؟ اس پہ تھوڑی سی بات کیجیے گا. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مواقع دیے. اب زیڈ اے بھٹو کا کہتے ہیں کہ جی اس نے کلیدی رول پلے کیا بنگلہ دیش کے بننے کا. ٹھیک ہے، جب تک یہ الیکشن نہیں ہوئے تو یہ دوست تھے، اس کو 6 پوائنٹ کا کوئی فکر نہیں تھی. جب الیکشن ریزلٹ ہوئے اور اس نے پھر اپنا وہ ڈیفائنٹ ہو گیا، اس نے کہا جی اب میری مرضی چلے گی اور میں 6 پوائنٹ سے بالکل موڈیفائی نہیں کروں گا، پھر یہ دشمن بن گیا اس کا. اور پھر آخری وقت تک جو ہے نا اس نے کہا کہ ادھر ہم اور ادھر تم، وہ والی کی. اس کے باوجود بھی اس کو ادھر پہلے پریزیڈنٹ اور سی ایم ایل اے اور پھر پرائم منسٹر بنایا، اور 1977 تک اس نے رول کیا، جس میں کہ he was the first leader after قائد اعظم who had won the hearts and minds of the people. عام جو غریب غربا لوگ ہیں وہ اس کے لیے نچھاور ہو گئے، اور انہوں نے کہا جی بس بھٹو ہی ہے، سب کچھ ہے، کیونکہ اس نے کہا جی روٹی کپڑا مکان یہ وہ ساری چیزیں اسے بتا دی. ٹھیک ہے، لیکن اس نے پھر غداری کی نا ملک کے ساتھ، اس نے بہتری نہیں کی. اس نے کیوں؟ جو ایک ٹرائیڈ آؤٹ ماڈل تھا ایوب خان کا 10 سال کا گولڈن پیریڈ، جس سے کہ پاکستان پوری ڈیولپنگ ورلڈ کا ایک رول ماڈل بن گیا. اور یہ جتنے بار کے یہ جو ساؤتھ کوریا لیں، جاپان لیں، چائنا، سارے جو ہے نا ہم سے یہ ماڈل لے کے، اور وہ کہاں سے کہاں یہ پہنچ گئے، اور اس نے نیشنلائزیشن اسکیم کی طرف سے یہ غرق کر دیا. تو وہ اس نے جو ہے نا نہیں کیا، اور وہ اپنی ہی سیلف انگریڈائزم میں، فیسزم میں، انٹالرنس کی وجہ سے پھر اس کا انجام یہ ہوا. تو ٹریٹرز کا انجام آپ نے دیکھا کہ مجیب کے ساتھ کیا ہوا، تو اس کے ساتھ بھی یہ کیا ہوا، اور اندرا گاندھی کے ساتھ بھی کیا ہوا. ٹھیک ہے جی، اور جو ماؤنٹ بیٹن تھا اس کے ساتھ بھی یہ کیا ہوا. تو یہ تو ہسٹری کا تاریخ میں آپ کیا جی اس کو اگر عمران خان اور اس تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے بھٹو کو ایک تاریخی موقع ملا، اسی طرح سے عمران خان کو بھی ایک تاریخی موقع ملا. اس کے بعد اگر کوئی لیڈر ابھرا یہاں پر تو یہ تھا. ٹھیک ہے کہ اس کے پیچھے سپورٹنگ ہینڈز تھے اور وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ،
لیکن اس نے جو ہے اپنے دلوں میں لوگوں کے دلوں میں راج کرنا شروع کر دیا 2011 کے بعد سے. ٹھیک. اور وہ ایک اپنی پاپولرٹی کے پیک کے اوپر پہنچ گیا, اور اس نے کیا کیا جو ہے روزی پکچر نہیں بتائی کہ جی مسا کے مدینہ بناؤں گا, یہ کروں گا, فلانا کروں گا, فلانا کروں گا. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے جب یہ آ گیا تو پھر اس میں بھی پاور کا نشہ آ گیا, سیلف ایگریڈائزمنٹ کا شوق اس کو چڑھ گیا, سیلف گلوریفیکیشن کا آ گیا, سیلفشنس بھی آ گئی, یہ پرائڈ آ گئی, ایگوٹزم آ گیا, یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی نا. اور اس کی وجہ سے پھر اس نے صحیح سمت چلنے کے بجائے اس نے دوسری راہ پکڑ لی. اور پھر جب یہ اس کی حکومت جب یہ گری, یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے نہیں گرائی, یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے یہ پی ڈی ایم نے ہی کیا, ان کے ہی لوگ جو ہے نا بکے. اگر اس میں اتنا ہی زور تھا, اتنا ہی کرسمہ تھا, تو کیوں اس کے 35 ایم این ایز کو چھوڑ کے چلے گئے, کیوں 22 ایم پی ایز جو ہے نا پنجاب سے چھوڑ کے, کے پی کے جو ہے نا اس سے 20-22 سینٹ الیکشن میں اس کو چھوڑ کے چلے گئے. اس کے اندر کمزوریاں تھیں جس کی وجہ سے ہوا وہ, خیر وہ اس کی اپنی غلطیاں اپنی تھیں. لیکن اب یہ ہے کہ یہ بھی ایک فیٹلسٹ اتنا یہ ہو چکا ہے اور اتنا اس کا ذہن اس طرف چلا گیا ہے پاور کے نشے کے لیے کہ میں نے دوبارہ یہ آنا ہے, کہ اس نے جو ہے وہ ایک سینس آف بیلنس جو ہے وہ یہ کھو چکا ہوا ہے. وہ ایک اس کے ذہن میں یہ آ گیا ہے کہ یہ واقعتاً جو ہے موسٹ پاپولر لیڈر اور موسٹ پاپولسٹ پارٹی کا یہ لیڈر ہے, جبکہ اس کی زیادہ گلوریفیکیشن جو ہے یہ ٹویٹر اور سوشل میڈیا نے کی ہے. اگر یہ ٹویٹر اور سوشل میڈیا کی آپ بات کریں اور فیس بک کی لیں تو پھر تو جنرل مشرف جو ہے نا وہ بھی بہت پاپولر تھا, اس کے ملینز آف فالوورز تھے, جس کی وجہ سے وہ آیا, اس نے اپنی ایک پارٹی بنائی اور اس کو آپ کو پتا ہوگا کیا ریسیپشن اس کو کراچی میں یہ ملی. تو یہ تو ایک حقیقتیں ہیں جس کو ہم نے جھٹلانا نہیں چاہیے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ آپ نے ایک ہر ملک میں جو ایک دائرے اور ایک لمٹس اور ریڈ لائنز دی ہوتی ہیں اس کے دائرے میں چلنا ہوتا ہے. آپ نے کنسٹیٹیوشن کا بھی خیال رکھنا ہے, آپ نے لا کا, لیگل کا, پارلیمنٹ کا, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا, فوج کا, اس کا اپنی جو ہے نا اس کی رسپیکٹ کرنی ہے. آپ پولیٹیکل بیٹل جتنی مرضی لڑیں کوئی اس کو نہیں روکتا, آج بھی ان کو نہیں روک رہے. بالکل سر, اسی ایپیسوڈ کا ایک لاسٹ کوشچن پھر ہم اگلے ایپیسوڈ پہ جائیں گے. اس وقت جو 71 میں تھا شیخ مجیب کا جو کلٹ تھا, جو فالوورز تھے, وہ اتنی اسٹرینتھ کے ساتھ آئے کہ اینڈ پہ ہم نے ملک کھو دیا. اب بھی موجودہ سینیریو میں جو بظاہر ایک انالیسز ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کافی حد تک چیزیں کنٹرول کر لی گئی ہیں اور کوئی اس طرح کا بڑا میجر تھریٹ بظاہر نظر نہیں آ رہا, لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو باہر بیٹھا ہے وہ فریکوینٹلی وہی حالات دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم بالکل 71 کے قریب ہیں اور اب یہ ہو جائے گا, کل یہ ہونے والا ہے. تو اس پہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ ایک چیز جو ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ جب بنا نا جی انڈو یو ایس اسرائیل نیکسس, بہت بات سنتے ہیں ہم, یہ کب بنا؟ 9/11 کے بعد بن گیا نا جی. ان کے کیا آبجیکٹیوز تھے اگینسٹ پاکستان, جب کہ اس نے ہمیں دوست بھی بنا لیا, لائی بھی بنا لیا. آبجیکٹیوز کیا تھے؟ سب سے پہلے ڈی اسٹیبلائز پاکستان, دوسرا ڈی نیوکلرائز پاکستان, تیسرا ڈی اسلامائز پاکستان, اور پھر بلکنائز پاکستان. یہ اس کے آبجیکٹیوز تھے. 20 سال وار آن ٹیرر لڑی, وہ نہیں اچیو کر سکے. پاکستان کے ایسٹس بھی بچے رہے اور پاکستان بھی قائم دائم رہا. لیکن اور وہ ہزیمت اٹھا کے افغانستان سے چلا گیا, اس ریجن سے نکل چلا گیا, طالبان سے شکست کھا گیا. وہ ہزیمت کیا وہ بھول چکا ہے؟ اور وہ کیا وہ ہزیمت جس کو پاکستان اس کا مورد الزام وہ ٹھہراتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہوا, اس کو وہی بھول سکتا ہے؟ اور کیا اس نے یہ جو آبجیکٹیوز میں نے جس کی بات کی ہے وہ انہوں نے اب بھلا دیے ہیں؟ اب بھی قائم و دائم ہے, کیونکہ انہوں نے تو ابھی تک کوئی مسلم پاور کے پاس نیوکلر ہو یہ تو ہضم ہی نہیں ہوتا ان کو, یہ تو منظور ہی نہیں ہے ان کو. اب اس کے لیے پھر انہوں نے اور پھر راہیں ڈھونڈی. یہ جو میں نے آپ کو بات کی ہے, میڈیا وار, مائنڈ کلوننگ تھرو دس اینڈ دیٹ,
اور اس سٹیج کے اوپر پہنچے کہ اب ہم ان کو اندر سے کھوکھلا کریں. پہلے بھی انہوں نے یہ کامیابیاں یہ چیزیں استعمال کی لیکن وہ پیریفریز کے اوپر کی, لائک بلوچستان میں, فاٹا میں, انٹیریئر سندھ میں, اربن سندھ میں. اس دفعہ انہوں نے پورا ملک گیر جو ہے نا یہ ایک سلسلہ ایک جاری کیا جس میں کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ ہمارے کام آ سکتا ہے, کیونکہ وہ بھی جب ایک بندے کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں وہ ہی شوڈ بی اے رننگ ہارس, اور اس میں وہ ایبلٹی اور کوالٹی اور کیپیسٹی ہونی چاہیے اور اس کی فالوئنگ ایسی ہونی چاہیے جس کے اوپر پھر وہ بیک کریں. پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے. شوکت خانم جو ہے وہ ایک روٹس تھا ٹو اسٹرینگتھن دی پولیٹیکل پارٹی اینڈ دیئر کیمپین. وہ ایک لیگلائز چینل تھا فار فارن فنڈنگ جو کہ کیس ان کے اوپر یہ بن چکا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 71 میں انہوں نے وہ حصہ ہم سے لے لیا. اب ان کی نظر دو جگہوں پہ ہے نا جی, ایک آپ کا کے پی ہے اور دوسرا بلوچستان ہے جس کے اوپر اس نے صاحب بات کی ہے. جہاں تک گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا ہے یہ تو وہ کب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہے ہی ہمارا حصہ, یہ پورا جموں اینڈ کشمیر ان کا حصہ ہے. وہ تو اس کو گنتی میں نہیں کہتے. وہ ان کی جو اب مین فوکس ہے وہ کے پی اور بلوچستان پہ ہے. اب وہ بلوچستان پہ وہ اتنی وہ ان کی خاص دال نہیں گل رہی جتنی کہ یہاں پر ان کو ایک سچویشن جو ہے یہ ڈیولپ ہوئی ہے کہ جو جہاں پر بیداری یوتھ میں آئی ہے اور جو ایموشنلزم جو ہائٹس پہ وہ ٹچ کر گئی ہے, یہ وہ مکتی بہانی ٹائپ کی سلسلے جو ہیں وہ کر گئے ہیں. اور اس کو اسٹرینگتھ کون دے رہا ہے؟ اس کو اسٹرینگتھ دے رہا ہے کہ جو 6,000 پہلے ٹی ٹی پی کے آئے وتھ فیملیز, جو 35,000 ہیں وہ ادھر بیٹھے ہوئے انتظار میں کہ ہم ادھر آ جائیں. اور پھر ٹی ٹی اے جو ہے وہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کا آلریڈی ایک الائنس ہے, وہ ٹوٹ نہیں سکتا. وہ انہوں نے بتا دیا ہے they will prefer TTP over Pakistan, nothing doing. جو ہم نے ان کے لیے اچھے کام کیے فلانا کیے وہ ختم, ادھر وہ کوئی نہیں ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ بلڈ بردرز ہیں, کزنس ہیں جی. وہ ڈیورل لائن کو یہ مانتے نہیں ہیں. ادھر آدھا گاؤں ادھر ہے آدھا گاؤں ادھر ہے. وہ کیسے اس کو وہ یہ بولتے پشتون والی کی نیٹ ورک میں وہ یہ جڑے ہوئے ہیں. اور پھر ابو آل جو انہوں نے کلیم کیا ہوا ہے کہ جو پشتون بیلٹ ہے کے پی کا فاٹا کا اور یہ بلوچستان کے پشتون بیلٹ یہ ہمارا ہے. تو یہ تو ظاہر شاہ سے لے کے اس سے پہلے بھی ایمان اللہ خان سے آج تک جو ہے ایون جو پہلے ملا عمر کی رجیم جو تھی یا ابھی ہیبت اللہ کی بھی ہے ان میں بھی کوئی چینج نہیں آیا. تو ان کی ایسپریشنز تو وہی ہیں. تو وہ یہ کیا یہ نہیں چاہیں گے کہ جی یہاں بھی ایک اسی طرح کی ایک خلافت بنے, اسلامک ایمریٹ جو ہے بنے جیسے افغانستان میں یہ بن چکی ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو ایک پاسبل نیکسس ہے بٹوین دا ٹی ٹی اے ٹی ٹی پی اینڈ پی ٹی آئی, یہ ایک بہت ڈینجرس رخ اختیار کر گیا ہے. اس کے اوپر انہوں نے ایک اس قسم کا جو رن اوے ایبسکانڈر جو ہے وہ چیف منسٹر بنا دیا ہے جس کا آپ ابھی علی امین گنڈاپور, اور اس نے اپنے دانت دکھانے شروع کر دیے. سر یہاں ہم اس ایپیسوڈ کو ختم کریں گے اور آخری جو اگلی ہماری ایپیسوڈ ہوگی اس سبجیکٹ پہ وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی جس میں ہم یہ بات کریں گے کہ اب ایک صوبے میں پی ٹی آئی پاور میں ہے اور اسی طرح اس وقت جب ایک مائنڈ سیٹ بن چکا تھا, جب ایک نیریٹو بن چکا تھا تب مکتی بانی وجود میں آئی تھی. تو کیا خدا نخواستہ یہاں کوئی اس قسم کی چیز ہو سکتی ہے اور اگر ہوگی تو اس سے ہم نے بچنا کیسے ہے؟ یہ ہماری اگلی ایپیسوڈ کی گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا.